بابرکت پرفضل عظیم نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ ہم اسرائیل کے قدوس کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ ترتیب کا خدا ہے، اور خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند نے ہمیں ہر وقت اپنے نام کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ ہم ہر وقت خداوند کے نام کی شکر گزاری کریں اور اس ہماری زندگیوں سے خداوند یسوع المسیح کے نام کو جلال ملتا رہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، خداوند کا کلام کون کون بندہ خدا کے کلام کی جگالی کرتا ہے؟ جگالی کا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ یس، جب جانور کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سارا دن یا جب تک اگلا کھانا نہیں کھاتا اس کی جگالی کرتا رہتا ہے، وہ منہ کو ہلاتا رہتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جگالی۔ تو جب جگالی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ جانور کا ہضم ہوتا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آسان سے آسان لفظوں میں اور بڑا سادگی کے ساتھ خداوند کے کلام کو پیش کیا کروں۔ ہاللیلویا۔ تاکہ بیٹھے ہوئے سب بہنوں کو بھائیوں کو سمجھ آئے کہ خداوند کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کے کلام کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور یہودا کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ مکاشفہ سے پہلے ایک ہی باب ہے، نکالیے سب میں یہودا کی کتاب اس کا ایک باب اور اس کی 21 آیت سے اپنے پڑھیے۔ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خدا یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو، آمین۔ ایک آیت اگلی بھی پڑھ دیجیے۔ اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو، آمین۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر و تشریف رکھیے۔ آج میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ہم زندگی کے اندر جب اپنی زندگی کے کشمکش کے اندر جو ہے نا، اپنے چہل قدمیوں کے اندر، اپنے مصروفیات کے اندر، اپنے طرح طرح کی زندگی کی مصروفیات کے اندر ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم خدا کے کلام کے اوپر غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ آپ خداوند کے کلام کے اوپر چلو گے، جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو پڑھو گے، ٹھیک ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ۔ اب چراغ کیوں کہا گیا ہے؟ کبھی اس چیز پہ غور کیا؟ کیونکہ موت اور زندگی کس کے اختیار میں ہے؟ اور خدا کا کلام کیا ہے؟ زندگی بخشتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ صبح جب چرچ آنے سے پہلے دعا کر رہا تھا، اور میں نے رات کو بھی جب بائبل سٹڈی کی، ایوب نبی کی زندگی کے اوپر میری جب خدا نے نظر ڈالی، ایوب نبی کی طرف ہم دیکھیں کتنی زیادہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ٹھیک ہے، وہ رہا، ایون کہ اپنے وقت کا اس سے زیادہ امیر ترین کوئی بندہ نہیں تھا۔ جب امیر ترین بندے کے اوپر جب زوال آتا ہے تو انسان کچھ تو اپنی یاداشت کھو دیتے ہیں،
ایسے ہی ہے. بٹ میرے اور آپ کے خداوند خدا نے دیکھیں کہ آج میں آپ لوگوں کی دل کو، آپ کی سوچوں کو ذرا ایوب صابر کی طرف لے کے جانے کا جو ہے نا ممتاز ہوں. ٹھیک ہے، اور خداوند نے دیکھیں بڑے پیارے الفاظوں کے اندر، ٹھیک ہے، خداوند نے کیا کہا ہے، اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے خداوند، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو. جب ایوب نبی کے 10 بچے ایک ہی دفعہ میں مر گئے، اس نے کیا کہا؟ پریشان ہوا، اولاد ہے، پریشان ہوا، لیکن اس نے کیا کہا؟ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام. جب اس کے بیل جانور ہر چیز مر گئی، اس کے فصل میں آگ لگ گئی، تو اس نے کیا کہا؟ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام. جب اس کو جسم کے اوپر پھوڑے نکلے، پھر بھی اس نے، ایون کہ اس کی مسز نے اس کی زندگی میں کیا کہا کہ تو خدا کا انکار کر اور مر جا. کیا کہا؟ اب جو خدا سے کا انکار ہے، کبھی خدا کا محبت رکھنے والا کر سکتا ہے؟ نہیں. اب ہمیں کوئی کہے کہ خدا کا انکار کرو تو ہم کریں گے، ہم تو کہیں گے جان جاتی ہے تو جائے. ہم کیوں یسوع کا انکار کریں؟ کیوں کہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، اور میرا اور آپ کا خدا پاکیزگی کا خدا، محبت کا خدا، حالاتوں کو بدلنے کا خدا ہے. ہم زندہ خدا پر فخر کرتے ہیں. تو جب ایوب نے کیا کہا، اے احمق، کیا ہم خدا کے گھر سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ہاللیلویا. کتنی بڑی بات اس نے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا. جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی ہیں. اور آج وقت ہے کہ ہمیں ایوب صابر کی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کے لیے دعا کیا کریں کہ خداوند میرے ایمان میں مجھے مضبوط کر، مجھے اپنے ایمان میں کھڑا کر. اور میرے عزیزوں، میرے بچوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب خدا زندگی میں آتا ہے تو ہر اندھیرا زندگی سے جاتا رہتا ہے. ہر تنگی کے بعد خداوند اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. آپ لوگ دیکھیں کہ جب گلیل میں شادی پہ خدا گیا ہوا تھا، تو وہاں پر کیا ہوا تھا؟ واقعہ سب کو یاد ہے. خدا نے کس کی طرف دیکھا؟ پانی کی طرف. خدا نے کس کی طرف دیکھا؟ پانی کی طرف دیکھا. اور وہ پانی کیا ہوگی؟ میں بن گئی. خدا مشکلات میں آپ کا ساتھ اور ہمارا دیتا ہے. ہاللیلویا. تو جس کی نظر خدا کے اوپر چلی جائے، خدا کی نظر میں جو انسان آ جائے، ٹھیک ہے، وہ انسان نہیں رہتا بلکہ عظیم ہستی بن جاتا ہے. کیوں کہ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. خدا کی رحمت کو ڈھونڈیں، اس کے منتظر رہیں. خداوند سے کہے خداوند مجھ سے بات کر، میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں. دنیا کی فکر نہ کرے، دنیا کے بھیڑ میں مت جائیے، دنیا کی چلاکیوں میں مت جاؤ. دنیا ہمیشہ آپ کو ٹھوکریں ہی دے گی، لیکن میرا اور آپ کا خدا ہمیشہ زندگی دے گا. ہاللیلویا. کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے. ہاللیلویا. خدا کی محبت کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں. خداوند سے کہیں جتنی بڑی مصیبت آئے گی اتنا نزدیک ہو کے خداوند آپ کی آواز کو سنے گا. ہر مشکل کے اندر خدا آسانی کو پیدا کرتا ہے. اور شکر گزاری کیا کرے کہ جب مشکل وقت آتا ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب جاب نہیں ہے، حالات ٹائٹ ہے، سب خلاف ہیں، اور میرا اور آپ کا خدا ہاتھ بڑھا کر آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے آپ کا اور میرا خدا. ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے منتظر رہنا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم خدا کے منتظر رہتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر ہم الہی برکتوں کے وارث ہوتے ہیں. پھر خدا سے ہم کہیں، ٹھیک ہے، کہ خداوند میں تیرا بیٹا ہوں، تو میری آواز کو سن.
خدا دعاؤں کو سنتا ہے, آوازوں کو سنتا ہے. گڑگڑائیں خداوند کے حضوری میں. خدا آپ کی محبت کو جاننا چاہتا ہے کہ آپ خدا سے کتنی محبت رکھتے ہیں. اور جو بچہ اپنی ماں سے رو کے دودھ مانگتا ہے, روتا ہے, تو ماں کو کب پتا چلتا ہے؟ تب پتا چلتا ہے کہ میرے بچے کو کیا لگی ہوئی ہے؟ بھوک لگی ہوئی ہے. ہاللیلویا. ہم خداوند کا شکر ادا کریں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو دعاؤں کو سنتا, جواب دیتا ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کریں کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کا کفارہ دے کے, خدا باپ نے ہمیں باپ سے ملا دیا. اور آج ہم جب دعا کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے. تو پھر باپ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ ہاللیلویا. میری زندگی کے اندر یہ پچھلے ہفتے میں 2 دن پہلے خدا نے بہت بڑی میری دعاؤں کا جواب دیا ہے. میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. بیٹی کیتھرین نے, ایک بیٹی کو انڈیا میں جس کا مسئلہ چل رہا تھا وہ کیس ویس کا, ٹھیک ہے, یسوع کے فضل و کرم سے ان کا سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. رات کو ان کی کال آ گئی تھی مجھے, ٹھیک ہے, خدا ان کی شکر گزاری ہے. بیٹا دیکھو, جس بھی جگہ پہ آپ ہو صرف ایماندار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, دعا کے لیے. اور دعا بوجھ کے ساتھ کرو, ذمہ داری کے ساتھ کرو. تھینک یو. ذمہ داری کے ساتھ کرو. جب ہم ذمہ داری کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو خدا دعاؤں کو سنتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج اگر مشکل وقت ہے تو بولے میرا خدا میرے مشکلوں میں بھی میرے ساتھ, اور میرا خدا بولنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے ساتھ میرا خدا بولنے کی قدرت رکھتا ہے. میرا خدا میرے لیے مشکلات میں سے آسانیوں کو پیدا, ناممکنات میں سے ممکن کو پیدا کرنا جانتا ہے, کیونکہ وہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. مشکل حالاتوں کو کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے. ہاللیلویا. خداوند نے کہا ہے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے کر دوں گا. تو بیٹا ہم خدا سے کیوں نہیں خدا کو بولے, خدا کے روح سے باتیں کرے کہ خداوند اپنے پاک روح کو بھیج, جس طریقے سے تو چاہتا ہے ہمیں دعا کرنی سکھا. ہاللیلویا. اور خدا کی رحمتوں کے منتظر ہوں. خدا رحمت کرنے والا ہے, وہ فضل کرنے والا ہے, وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. وائس کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 3 باب میں لکھا ہوا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. آپ نے نہ تھکنا ہے, آپ نے نہ تنگ پڑنا ہے, آپ نے بس دعا کرتے رہنا ہے. ہاللیلویا. جب ہم دعا کرتے ہیں, جب ہم دعا کرتے ہیں تو بندھن ٹوٹتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں ابلیس شرمندہ ہوتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ابلیس کو تھپڑ پڑتے ہیں, تو ابلیس پھر کہتا ہے کہ یہاں پہ تو میرا کام ہی نہیں. مشکلات آئیں گی. جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں یہ سن لیں, مشکلات آئیں گی. آپ کی مخالفت بھی سب سے زیادہ اور گندی ترین مخالفت ہوگی. آپ کے اوپر آزمائشیں بھی ایسی آئیں گی, ٹھیک ہے, کہ دنیا دیکھے کہے گی اتنی دعائیں کرتا ہے پھر بھی اس کے اوپر آزمائشیں. لیکن آپ خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تیرا چنا ہوا ہوں, میں تیری نظر میں ہوں. ہاللیلویا. میں خوش ہوا کہ میرے پہ مصیبت آئی تاکہ میں تیرے آئین. تو جب خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں خوش ہوا مجھ پر مصیبت آئی تاکہ میں تیرے آئین سیکھوں, کیونکہ مشکلات میں خداوند سکھاتا ہے. مشکلوں میں خدا بات کرتا ہے, مشکلوں میں خدا ساتھ دیتا ہے, مشکلوں میں خدا سرفراز کرتا ہے, مشکلوں میں خدا اپنا آپ دکھاتا ہے, اور مشکلوں میں خدا اپنی رحمتوں کو جاری کرتا ہے. ہاللیلویا. جو آپ کو یہاں پر لے کے آیا ہے اس نے آپ کی زندگی کی ہر ایک چیز کو لکھا ہوا ہے. وقت کا انتظار کریں, جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی برکت. ہاللیلویا.
انسان ہوتے ہوئے ہم ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن ہم نے ڈگمگانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی رحمت، اس کا فضل ہے، اور اسرائیل کے قدوس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم سب اس کے نام کے لیے، اس کے جلال کے لیے، اس کے کلام کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے عزیزو، حالات جیسے بھی ہوں، خدا سے وفادار رہیں۔ جب ایوب ثابت قدم رہا تو ابلیس کیا ہوا؟ شرمندہ ہوا۔ جب وہ شرمندہ ہوا تو خدا نے جو اس نے کھویا تھا اس سے بھی ڈبل اس کو دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اپنے خدا کی پاور کو جانے، ہر وقت خدا سے کہیں، خدا میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ ہے، میں تیری رحمتوں کا منتظر ہوں، میں تیری رحمتوں کا کیا ہوں؟ منتظر ہوں۔ جب آپ خدا کی رحمت کو دیکھو گے تو آپ زندگی میں سکون کو حاصل کرو گے، آپ زندگی کے اندر ایک اطمینان کو فیل کرو گے۔ خداوند لا تبدیل خدا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کی، اب آگے جیسے ہمارے روزے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ صرف بھوک کا نہیں ہے، پیٹ کا فاقہ کاٹنے کا نہیں ہے۔ روزے کا جب خداوند کو منظور ہوا تو روزے جب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق سے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو ڈیفینیشن بتاؤں گا، میں کیوں آسان الفاظوں کو استعمال کرتا ہوں، آسان سے آسان میننگز کے اندر ہے خدا کے کلام کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے بہنوں کو، بھائیوں کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ سکے۔ ہاللیلویا۔ خداوند سے جب گھر سے چلتے ہیں تو خداوند سے کہیں، خداوند مجھے لے، مجھ پر دیا کر، میں تیری رحمتوں کا منتظر ہوں، میں تیری رحمتوں کا مشتاق ہوں، میری آنکھیں تیری طرف لگی ہیں، میرے مالک، میرے آقا، میرے یہوہ پاک خدا، تو میری طرف اپنے رحم کی نگاہ کر۔ تو خداوند دعاؤں کو سنتا ہے، خداوند ہر بیٹی کا، ہر بیٹے کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں تمام لوگوں کے لیے جو آن لائن سن رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں، کلیسیا کے لیے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ کہ آپ کی ذمہ داری خدا نے میری لگائی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ ہم خدا کے خادم خود سے نہیں بنتے ہیں، ہمیں کس نے بنایا؟ اپنی فوج میں کس نے شمار کیا؟ خداوند نے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، آپ سب بھی خدا کے خادم، وہ کیوں؟ اگر آپ کو کلام پلپٹ پر کھڑے ہو کے سنانے کا یہ ڈیوٹی نہیں، تو آپ کی ڈیوٹی کرسیوں کو ٹھیک کرنے کی ہے، آپ کی ڈیوٹی صفائی کرنے کی ہے، آپ کی ڈیوٹی جو نہیں آئے ان کو کوارڈینیٹ کرنے کی ہے، آپ کی ڈیوٹی لاک کھولنے کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی ڈیوٹی ہے، ہدیہ اٹھانے کی بھی ڈیوٹی ہے۔ تو وہ بھی خدا کا بندہ، خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے خدا ان کی شکر ادا کرے، خدا ان کی شکر گزاری کرے کہ یہ ڈیوٹی میری ہے۔ مجھے ایک دن بیٹے کی بات بڑی اچھی لگی، کسی وجہ سے چرچ مس ہو گیا اور اس دن ہم لوگ پاک ماس نہیں کر سکے کیونکہ چائنیز نیو ایئر تھا، اور ہمارے شیرا صاحب جو ہے نا وہ گئے ہوئے تھے چائنا، ٹھیک ہے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید میں بھی چائنا میں بیٹھا ہوں گا، لیکن میں نہیں گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بیٹے راج نے جو ہے نا وہ کال کی، کہتے ہیں کہ آج میرے دل سے تھا کہ میں بھاگتا ہوا جاؤں اور میں کرسیاں لگاؤں تاکہ میں برکت کو ریسیو کر سکوں۔ ہاللیلویا۔ تو میں نے بیٹے کو کہا، میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے کھویا نہیں ہے، یہ میں نے کہا اپنے برکت کو کھویا نہیں ہے، آپ کے دل میں آیا، آپ نے سٹرگل کیا، ٹھیک ہے، آپ نے وہ برکت کو ریسیو کر لیا۔ ہاللیلویا۔ تو دیکھیں خدا کے بندے کے دل میں کیسی تمنا جاگی، اور اس دن اسپیشلی دعا خدا نے کروائی۔ اس کے لیے اس سے پہلے ایسی دعا نہیں میرے سے ہوئی،
دعا کرتا تھا لیکن ایسے پاورفل دعا کہ کسی اور کے لیے نہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خدا نے صرف اسی کے لیے دعا کروائی. تو خداوند سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کی رحمت کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ خداوند تو رحمت کر، کیونکہ تو رحمتوں کا بانی ہے، تو زندگی کا سرچشمہ ہے. ہاللیلویا. آج ہمیں ایوب صابر کی طرح اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں رہتے ہوئے کیا کریں؟ صابر قدم رہیں. حالات جیسے بھی ہیں، مشکلات جیسی بھی ہیں، جیسا بھی موڑ زندگی میں آئے تو ہم کیا کہیں؟ خداوند تیرا شکر ہے. اپنی زندگی کے اندر سے نہ کی اس ورڈز کو. کچھ لوگ ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں، میں کہاں سے لاؤں، میں کہاں سے کروں. خداوند نے جب برکت دی ہے تو نہ کا لفظ اپنے منہ سے نکال لیں. صرف نہ بولنی ہے تو ابلیس کو بولیں، اور یہ نہ ابلیس کی زبان ہے. خدا برکتیں دی ہیں، اس کی شکر گزاری کرو. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم نہ جب کر دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابلیس کو نہ کرنی ہے ہم نے کہ نہیں، آپ کی تیری انٹری ہماری زندگی میں نہیں. آپ لوگ جتنے بیٹھے اور جتنے سن رہے ہیں، نہ بولنا اپنی زندگی سے کینسل کر دیں اور اپنی زندگی کے لیے بلیسنگ ورڈز کو ریلیز کرنا شروع کر دیں. ہاللیلویا. بولنا شروع کر دیں، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو میری زندگی میں نہیں ہو سکتا. ایسا بھی کوئی کام نہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے باعث سے برکت ہے. وہ میرا خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے. تیرے ہر قسم کے چلاکیاں، مکاریاں، فریب، دھوکے، طرح طرح کی آزمائشیں زندگی میں ناکام ہوں گی. جو ابلیس کو بولنے والے ورڈز ہیں وہ ہم ایز یوزول بول جاتے ہیں. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، مبارک وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہیں کرتا. اپنے لفظوں کی ادائیگی کو ٹھیک کھینچ کے اپنے لفظوں کو ترتیب میں لائیے. کیوں؟ کہ میرا اور آپ کا خدا ہم سے ناراض نہ ہو بلکہ خوش ہو. کچھ نہیں تو پھر بھی بولے خداوند تیرا شکر ہے، کیونکہ یہ بدن میں جو سانسیں چلتی ہیں وہ بھی میرے خدا کی ہیں. جن آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی خدا کا ہے. جس دماغ سے ہم سوچتے ہیں وہ بھی خدا کا ہے. جو دل میں جس میں دل دھڑکتا ہے وہ بھی خدا کا ہے. ایک ایک وین، ایک ایک ٹشو خدا کا ہے. تو کیوں نہ ہم خدا کی ہر بات میں شکر گزاری کریں. ہاللیلویا. جب شکر گزاری کرنا شروع کر دیں گے تو حالات بدلتے ہوئے آپ خود دیکھو گے. پھر حالات بدلتے ہیں، پھر بندھن ٹوٹتے ہیں اور پھر آزمائشیں دور ہوتی ہیں. اگر کوئی آزمائش کے اندر ہے اس سے پیار کرو، اس کو دلاسا دو، اس کا بازو بنو. کوئی بات نہیں یار، دیکھو کلام کیا فرماتا ہے. خداوند نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. وہ تمہاری زندگی میں معجزات کرے گا. ہاللیلویا. دلیری دو اگلوں کو جو گناہ کی دلدل میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو خدا کا کلام سناؤ تاکہ وہ اس دلدل سے نکلے. نہ کہ چھوٹی سی کسی کی غلطی کو لے کے آپ لوگ اس کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دو، آپ اس کے جج بن جاؤ. ایسا ہرگز نہ کیجیے، بلکہ پیار محبت کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کلام کو اپنی زندگی میں اتاریں. اور آج کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کلام کی جگالی کرنی ہے. کیونکہ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. اور زبور میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ اس کو اپنے گلے کا توق بنائے رکھ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پورا ہفتہ خدا کے کلام کی ریویژن کیا کرے، خدا کے کلام کو بولا کریں. خدا باپ تم نے یہ کہا کہ میں تیرے اندر آؤں گا. خدا باپ آپ نے یہ کہا کہ میں تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا. خدا باپ میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں، آ اور اس میں اپنا گھر بنا. خدا باپ آپ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. خدا باپ تیرا یہ وعدہ ہے
کہ शेर बब्बर का बच्चा भूखा रह सकता है लेकिन मेरा तालिब कभी नहीं। खुदा बाप तूने ये कहा है कि तेरा मंसूब किसी चीज का प्यासा और भूखा ना रहेगा। खुदा को खुदा के वादे याद दिलाओ, उठते बैठते खुदा से बोलो। मैं चलते फिरते खुदा से बातें करता हूं, मैं बोलता हूं यसु जी तो सह गल की है ना यार, मेरा ऐसा होता है। और लोग मुझे अक्सर, मेरे रूहानी फरजंद भी मुझे कहते हैं रास्ते में को मिल गया है पास्टर साहब इस चीज के लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है जाते जाते यार यसु जी प्लीज तेरी मेहरबानी है यार कर देना चलेगा काम। मेरे खुदा के साथ दोस्ती है, याराना है, इश्क है, मेरा खुदा मेरी मोहब्बत है। हालेलुया। तो बाप बेटा मैं किसका हूं? बाप का। मुझे भेजा किसने है? बाप ने। तो मैं बाप से इल्तिजा करके, रिक्वेस्ट करके, मिन्नत करके, जिस भी अंदाज में मैं दुआ करता हूं मेरा खुदा मेरी सुनता है। हालेलुया। तो आज बैठे हुए हर जान की दुआ सुनेगा खुदा। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। और मेरे अजीजों में आप लोगों को बताऊं कि खुदावंद अजीम खुदा है। खुदा सम टाइम हमें ये कहता है कि मैं अपने बेटों की बेटियों की मोहब्बत को देखूं कि मेरे बेटे मेरी बेटियां कितनी मोहब्बत मुझसे करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आज आप सबको और आपके घरानों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।